اب حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے تو آپ ایسا ماحول بناؤ کہ حضرت بالکل خوش ہو جائے اور ایسا بیان آپ کو سنائے کہ آپ کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے. آپ ماحول کو اچھا بنائیں, بالکل ماحول اچھا بنائیں. علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف, زور سے بولو جی, اور زور سے, اور زور سے. ایک بات اور یاد کریے, خاموش مجازی تمہیں پینے نہیں دیتی, یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دیتی. جینا جو ہے اس دور میں کوہرام مچا دو, آپ کو کوہرام مچانا ہوگا. یہ سرکار کی پیدائش ہے, آپ خاموش نہیں رہ سکتے. اور ہمارے عقیدے کے مطابق میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں کہ کون عاشق کیا کر رہا ہے, میرے شان میں کیا ہو رہا ہے, کون بیان کر رہا ہے, کون درود شریف پڑھ رہا ہے, تمام چیزیں نبی سماعت فرما رہے ہیں. لہذا آپ حضرات زندگی کا ثبوت دیں. شاعر کہتا ہے علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف, اور زور سے, اور زور سے. جب تک آپ زور سے نہیں بولو گے اسی اشعار کو پتہ رہیں گے. علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف, اس کو مجھے سے آواز نہیں آئی, زور سے بولو, اور زور سے. علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف, ساری دنیا ایک طرف, شہر مدینہ ایک طرف. علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف, ساری دنیا ایک طرف, شہر مدینہ ایک طرف. اور خوشبو عطر مبارک چمپا چمیلی اور گلاب ساری خوشبو ایک طرف, ان کا پسند ایک طرف, ان کا پسند ایک طرف. حضرت پر ایک پر تشریف لائے اور حضرت جو ہے تمام سامعین کے وہ اپنی نورانی بیان سے تشریف فرمائیں. یہ پکڑو, ہاں ذرا جی ہاں, پوری اجازت, ٹھہر کے ہی کرتا ہوں. کیا بیٹا؟ اچھا اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. السلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیک یا نور اللہ, السلام علیک یا خاتم النبیین, السلام علیک یا رحمت للعالمین, السلام علیک یا نبی القبلتین, السلام علیک یا نبی الرحمہ, السلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین, السلام علیک یا محمد مصطفیٰ, السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں, تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں, تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ, تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ. محبت آپ کی جب تک, محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر, محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر, مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ, مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ. اور آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے, آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے, ایسے ملاؤں سے
ایمان بچائے رکھیے تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولیں نسلیں۔ بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے، بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے۔ نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک۔ وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ اور اس کے لاکھ سجدے بھی کام آ نہیں سکتے، اس کے لاکھ سجدے بھی کام آ نہیں سکتے۔ عظمت محمد سے قلب جس کا خالی ہے، عظمت محمد سے قلب جس کا خالی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں محفل میلاد سجانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کرے تو کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں دی کہ ہم اس کے دیے ہوئے نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ہے نہیں؟ ماں باپ بھی اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اولاد بھی اس کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمارا جسم اور جسم کے تمام اعضاء اس کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ہر روز ہمیں سلاتا ہے چین کی نیند، وہ بھی نعمت ہے، کھلاتا ہے یہ بھی نعمت ہے، پلاتا ہے یہ بھی نعمت ہے۔ ہر لمحہ اس کی نعمتیں ہم پر جاری و ساری ہیں، ہم لیتے ہی رہتے ہیں اور لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے فضل و کرم سے۔ تو اس کی ان گنت نعمتیں جسے ہم گن نہیں سکتے، ہمارے لیے شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، گننا ہی ناممکن ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دے کر قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں ماں باپ دیے یہ میرا تم پر بڑا احسان ہے، نہیں فرمایا۔ میں نے تمہیں اولاد دی یہ میرا تم پر بڑا احسان ہے، نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا دے کر یہ نہیں فرمایا میرا تم پر یہ قرآن کا دینا بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیا، دین اسلام دیا، ہر نعمت دی، مگر دے کر احسان نہیں جتایا۔ وہ جتائے نہ جتائے ہر لمحہ ہم پر احسان ہے، اس کے جتانے سے احسان نہیں ہوگا، مگر اللہ پاک نے جتایا نہیں، فرمایا دے دی نعمت، یہ ساری نعمتیں ہیں دے دی، احسان جتایا نہیں۔ مگر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا تو فرمایا اللہ پاک نے یہ بھی میری ایک نعمت ہے، مگر ساری نعمتوں کو اکٹھا کر کے محمد مصطفیٰ کے مقابل رکھ دے، پھر دیکھ ان نعمتوں کے بدلے میرے محبوب کیسی نعمت ہے، ان نعمتوں کو دیا، احسان نہیں جتایا، مگر میرے محبوب کو بھیج رہا ہوں تو کہتا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس میرا سونا محبوب بھیج دیا، یہ میرا تم پر بڑا احسان ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ بنے تو خوشی میں عقیقہ کیا، کسی کو خرچہ یاد آیا؟ نہیں یاد آیا۔ ماں باپ بنے تو بچے کی خوشی میں لڈو بانٹے، کسی کو خرچہ یاد آیا؟ نہیں یاد آیا۔ کارڈ چھپوائے، خرچہ یاد نہیں آیا، ہے نہیں؟ بیٹے کا ولیمہ کیا، شادی کی فنکشن ہال 1-1 لاکھ کا بک کیا، اسٹیج سجایا، گھر کو سجایا، فنکشن ہال کو لائٹنگ کی، خرچہ یاد نہیں آیا۔ کسی کے من میں یہ سوال نہیں آیا کہ لائٹنگ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، کسی کے من میں یہ خیال نہیں آیا چکن 65 صحابہ بنا کے کسی اپنے بچے کے ولیمے میں کھلائے تھے کیا؟ نہیں یاد آیا۔ فنکشن ہال بک کرے تھے کیا؟ نہیں یاد آیا۔ یہ قاضی صاحب کو بلا کے قاضی صاحب کی فیس دے کے 2 بکاں لینا، یہ صحابہ اکرام کے دور میں تھا کیا؟ نہیں یاد آیا۔ یہ سارے روپیے خرچ کیے،
اب پوچھو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ صحابہ نے تو کیا نہیں تھا، پھر تم نے کیوں کیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور سے ثابت نہیں ہے تو کیا ہوا، مگر سب علماء کا اجماع ہے یہ مباح ہے، فنکشن ہال بک کر سکتے ہیں، مباح ہے۔ کیا مطلب مباح کا؟ کہ کرنا ہے کر لو، کرے تو کوئی ثواب نہیں، نہیں کرے بھی تو کوئی گناہ نہیں، نہیں کرے بھی تب بھی شادی ہو جاتی، کر لیے فنکشن ہال بک تب بھی شادی ہو جاتی، بات سمجھ گئے؟ چائے بسکٹ پہ بھی شادی ہو جاتی اور چکن 65 کے ڈشز بنا لیے تب بھی شادی ہو جاتی۔ تو چاہے ایسا کر لو تو بھی جائز، ایسا کر لو تو بھی جائز۔ تو زمانے بدلتے چلے گئے، پکوان بدلے، رسم و رواج بدلے، اسی طریقے سے پہلے گھروں کے پاس فنکشن ہوتے تھے، اب فنکشن ہالوں میں ہو رہے۔ نہ جانے اور قیامت تک کتنے چیزیں بدلتی جائیں گی، زمانے بدلیں گے، مگر شادی تو وہی ہے نا، عقد تو وہی ہے، ولیمہ تو وہی ہے، وہ چینج ہونے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھ یہ نعمتیں دی، کتنا خوشیاں منا رہا، پیسے خرچ کر رہا، سب کو کھلا رہا، ناجائز کبھی فتویٰ لگا نہیں لگا، مگر وہاں میں نے احسان جتایا نہیں تھا۔ وہ نعمت میرے محبوب کے آنے کی نعمت کے سامنے ہینچ ہے۔ ارے جب وہ ادنا نعمت ہے اس پر یہ سب کچھ کیا، کوئی سوال نہ اٹھا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اظہار خوشی کی جائے تو اس پر بھی سوال نہیں اٹھنا چاہیے، اس پر سوال بدرجے اولا نہیں اٹھنا چاہیے، بات سمجھئے؟ کیونکہ یہ اعلیٰ نعمت ہے نا، وہ ادنا نعمت ہے نہیں، اعلیٰ نعمت ہے تو پھر پوسٹرز لگنا نہیں لگنا، ادھر کارڈ چھپے تھے ادھر بڑے بینر لگنا نہیں، ادھر جو ہے نا کیا ہے خالی ایک فنکشن ہال کو گھر کو لائٹا لگے تھے، ادھر پورے سڑکوں کو لائٹا لگنا، پورے محلے سجنا۔ کیوں سجنا؟ اس لیے سجنا کیونکہ رسول پاک ایک عالم نہیں سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ رسول پاک صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، مشرکوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، منافقوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، روئے زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات کے لیے رسول پاک رحمت بن کر تشریف لائے۔ جب سب کے لیے رحمت ہے تو سب کو پتا چلے گا تو خوشی منائیں گے نا، وہ سب کو پتا چلنا چاہیے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے نعمتوں کو بانٹ بانٹ کر اس کے چرچے کیا کرو۔ تو ہم رسول پاک نعمت بلکہ نعمت عظمیٰ ہیں جو ہم کو ملے۔ ارے سب نبیوں نے دعا مانگی، مولا ہمیں تیرے محبوب کا امتی بنا دے، نہیں، پچھلے نبیوں کی امتیں یہ نبی کے امتی بننے کے لیے تڑپے اور انہیں امتی بننا نصیب نہ ہوا ہے، نہیں، ہم مانگے بھی نہیں، اللہ نے بن مانگے کے عطا کر دیا۔ اب بولو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سوال کیا جاتا ہے نا، کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہماری نسل در نسل، ہماری نسلوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہم جو جشن کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پتہ چلانے کے لیے دنیا کو ہم میلاد کی محفل سجا رہے ہیں۔ بے شک یہ فرض نہیں ہے، بے شک اس کا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن رسول پاک کی سنت سے ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ولدت فیہ، میں اسی دن پیدا ہوا، کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو رسول پاک نے وجہ بیان فرمائی۔ تو حضور کو یہ محبوب ہے کہ سال میں ایک بار ہی نہیں، ہفتے میں ایک بار میلاد منائی جائے۔ خود اپنی میلاد کو رسول پاک بطور یادگار کے روزہ رکھ کر کے منا رہے ہیں۔ یہ حضور کو خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میری میلاد ہوئی، اس دن میں تشریف لایا دنیا میں، خوشی ہوئی نہیں؟ خوشی ہوئی تو روزہ رکھے نا سرکار۔ یہ ہر پیر کو روزہ رکھ کے سرکار نے امت کو بتا دیا کثرت کے ساتھ میری میلاد کیا کرو، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ سرکار ہم سے خوش ہو جائے۔ اب جس کو خوش نہیں کرنا ہے وہ نہ کرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اپنوں کے لیے محفل میلاد سجاتے ہیں،
ہم رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے میلاد کی محفل سجاتے ہیں. سوال یہ کیا جاتا ہے یہ عید الاعیاد اس کو بول رہے, عید میلاد النبی بول رہے, یہ نئی عید کہاں سے نکالی ہے کیا؟ صحابہ بولے تھے کیا عید میلاد النبی بول کے؟ تم کیوں بول رہے؟ تم سرکار سے زیادہ عاشق ہو گئے کیا بول کے سوال کر رہے. تو بے وقوفوں کو بولنا یہ جمعہ کا دن عید المومنین ہے کہتے نا, کون فرمائے؟ ہم لوگ ہاں فرمائے؟ رسول پاک فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومنوں کی عید کا دن بولے جمعہ کا دن, اور جو ہر جمعہ کو کیا کر رہے؟ غسل کر رہے, سرما لگا رہے, عطر لگا رہے, اچھا لباس پہن رہے. حکم کون دیے؟ رسول پاک دیے. جمعہ کے دن میری ذات پہ کثرت سے درود بھیجو بولے. یا رسول اللہ کئی کو تو بھی یہ سارا اہتمام کرنا, تو ایک وجہ بتائے سرکار. آدم علیہ السلام اسی دن تخلیق کیے گئے, اسی دن وفات پائے, اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی. تو رسول پاک نے دو اہم وجہ بتائی. جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہے, جمعہ کے دن وفات بھی ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھو آدم علیہ السلام وفات پائے کہ نہیں پائے, قبر بنی کہ نہیں بنی, صدیاں بیت گئی, سب سے پہلے انسان دنیا میں آئے, مگر اس دن سے لے کر آج تک جمعہ کا دن عید منایا جاتا ہے, وفات کا دن نہیں منایا جاتا. جمعہ کے دن کو خوشی کی جاتی ہے, جمعہ کے دن 2 اذانیں دی جاتی ہے, جمعہ کے دن خطبہ دیا جاتا ہے, جمعہ کی الگ نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے. ارے کیوں کرے یہ سارا اہتمام؟ تو فرمایا گیا سارے انسانوں کے ابا حضور اس دن تشریف لائے تھے. ارے سارے انسانوں کے ابا حضور اس دنیا میں تشریف لائے. ارے جو سارے انسانوں کے ابا حضور ہے وہ تشریف لائیں اور اس دن وفات بھی پائیں, تو وفات کا دن نہیں میلاد کا دن منایا جاتا ہے. قرآن سارا اٹھا کر دیکھو, آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اللہ نے, حالانکہ وفات ہو چکی, قبر بن چکی. قرآن میں کہیں پر بتا دو کہ آدم علیہ السلام وفات پائے فلاں جگہ ان کی خبر ہے, قرآن میں کہاں پہ بھی نہیں ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پوری تفسیر میں نے کی ہے 5 سال میں, کہیں پر بھی کسی آیت میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ آدم کی فلاں جگہ پر وفات ہوئی اور فلاں جگہ مزار ہے, وفات کیسا پائے یہ نہیں بیان کیا اللہ نے, پیدا کیسا ہوئے یہ بیان کیا ہے. ارے وفات کے بعد ہم سے پوچھا جاتا ہے ارے نبی آئے تو جب میلاد ہوئی, اب تو سرکار گزر گئے نا, اب وفات مناؤ گے تھے. ارے وفات تم مناؤ, ہم تو میلاد منائیں گے اس لیے کہ ہم کو ہمارے آقا نے سکھایا. پچھلے نبی بھی آئے اور گئے مگر ان کی اللہ نے میلاد سنائی, وفات نہیں سنائی. ارے تم میرے امتی ہو کر وفات مناؤ گے؟ ہرگز نہیں. تو پتہ کیا چلا, آدم صفی اللہ کے دن کو منا رہے ہم ہر جمعہ. تب بتاؤ ذرا, اب ہم سے کہا جا رہا سال میں 2 ہی چیزیں ہیں کہتے, کہاں سے نکالے گی یہ نیا دین؟ سال میں 2 ہی چیزیں ہیں کہتے, سمجھ رہے؟ اگر حساب ڈالے تو خالی جمعہ کو عید پکڑے تو سال میں 54 جمعہ ہیں, 54 عید المومنین ہو گئے خالی جمعہ پکڑے تو. کہاں کے سال میں 2 عیداں بولے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی لیے میں نے شروع میں کہا آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں, بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے. تو میں عرض کر رہا تھا آدم صفی اللہ کی میلاد کا دن جمعہ کا دن ہے. ارے ہماری عید کا دن بن گیا. وہ امام الانبیاء نہیں ہے, ہمارے آقا کے مصلی ہے. ارے مصلی کی میلاد ہے تو سال میں 54 بار منا رہے, اور وہ بھی عید بول کے منا رہے. عید الفطر, عید الاضحیٰ یہ تو واجب عیدیں ہیں جی. عید الفطر, عید الاضحیٰ کیا ہے؟ شرعی واجب عیدیں ہیں, ہر ایک کو منانا ہے وہ. مگر عید المومنین کو اگر کوئی مومن غسل نہیں کرا تو بھی گناہ نہیں ہے اس کو. اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکا گناہ ہے کیا اس کو؟ نہیں ہے, مگر کرا تو ثواب ضرور ہے. سرکار فرمائے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کا جو غسل, یہ ایک جمعہ کا اور دوسرے جمعہ کا جو غسل ہے ان کے درمیان کے سارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا بولے سرکار. خالی غسل کرے تو یہ فضیلت ملی. کئی کو کرے غسل آدم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں. اب ہم سرکار کی خوشی میں
سال میں ایک بار بھی میلاد نہیں منا سکتے، مگر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، ہمارے یہاں میلاد بولے تو سمجھ رہے خالی جو ہے نا لائٹنگ لگا دینے کا نام میلاد ہے، ہرگز نہیں۔ خالی کھانا کھلانے کا نام میلاد ہے، ہرگز نہیں۔ خالی جو ہے نا کیا ہے فنکشن ہال بک کر دینے کا نام یا گیسٹ ہاؤس بک کر دینے کا نام میلاد ہے، نہیں۔ اصل میں میلاد نام ہے رسول پاک کے تخلیق کا، آقا کے ولادت کے احوال سنانے کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرنے، اس کو سماعت کرنے، محفل نعت منعقد کرنے، درود کا دستر سجا لینے اور قصیدہ بردہ شریف پڑھ لینے، یہ سب محافل کا انعقاد عمل میں لانے کا نام محفل میلاد ہے۔ اور میں تو کہوں گا اور بڑھ چڑھ کر نماز پڑھنے کا نام میلاد ہے۔ آپ بولیں گے یہ کہاں سے لائے؟ تو نماز کے اندر درود شریف نہیں پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، ماننے والا بھی پڑھا، نہیں ماننے والا بھی پڑھا۔ سال میں ایک بار ہمارے ساتھ جلوس میں چل رہے میاں جھنڈا لے کے، بولے تو آگ لگ جا رہی اس کو۔ اللہ تعالیٰ بولا یہ جلوس میں نہیں آتا نا، 5 ٹائم 5 وقت کی نماز میں جلوس کے جیسا جانا، جلوس کے جیسا آنا۔ کئی کے واسطے جا رہا میاں، بولے تو نماز پڑھنے بول دے رہا شارٹ کٹ میں، مگر جب نماز پڑھنے بیٹھا تب پتا چلا ارے اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ نبی پہ نماز میں درود و سلام پڑھ کے آ رہا ہے، اسی کا نام محفل میلاد ہے۔ یہ اذان ہو رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ میں بول دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ محفل میلاد ہے جی۔ ہم سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد نہیں کرتے، سال کے 12 مہینے میلاد کرتے ہیں۔ ارے ہم تو نماز بھی میلاد سمجھ کے پڑھتے ہیں، نعت بھی میلاد سمجھ کے پڑھتے ہیں، درود و سلام بھی میلاد سمجھ کر پڑھتے ہیں، اذان بھی میلاد سمجھ کر دیتے ہیں۔ تو بات پتہ کیا چلا، سال کے 12 مہینے جشن میلاد النبی تھے۔ بات سمجھے نہیں؟ سمجھ گئے تو اتنی بات ہے، اور نہیں سمجھے تو ہزاروں دلیلیں دے دو تب بھی وہ سمجھ نہیں سکتا۔ دیکھو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، وہ سجدہ نور کو تھا یا تھا مٹی کے پتلے کو؟ کون سا سجدہ؟ وہ آدم علیہ السلام کو کرو بولا تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، تو فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتے کر دیے، مگر ایک نہیں کرا۔ وہ سجدہ نور کو تھا یا تھا مٹی کے پتلے کو؟ سمجھنے والے سمجھے، فرشتے نہ سمجھ اب تک پریشان ہیں، نہ سمجھ اب تک پریشان ہیں، سمجھ گئے نا؟ اسی طریقے سے اس کے جو ماننے والے نا وہ بھی اب تک پریشان ہیں، وہ اصل تھی اوپر پریشان، اب نسلیں سمجھ لو آپ۔ تو ہم محفل میلاد اس لیے کر رہے، اظہار خوشی اس لیے کر رہے کیونکہ یہ ملائکہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، رسول پاک کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت کیسے؟ قرآن شریف اٹھاؤ، اللہ پاک نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں 3 پارے سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ پاک نے عالم ارواح سے تمام انبیاء کرام کو بلایا، اپنے عرش کے الہی کے پاس اللہ پاک نے محفل منعقد فرمائی، اور 1,24,000 سے زائد انبیاء کی روحیں وہاں جمع ہوئی۔ اس میں نہ ابو بکر صدیق کو جانے کی اجازت ہے، نہ عمر فاروق کو، نہ عثمان غنی کو، نہ حضرت علی کو، نہ امام حسین جا سکتے ہیں، نہ امام حسن جا سکتے ہیں، نہ سیدہ فاطمہ جا سکتی ہے، نہ ہم اور آپ جا سکتے ہیں، نہ غوث پاک، نہ غریب النواز، کسی ولی کی، کسی صدیق کی، کسی غوث و قطب کی وہاں پر روح کو نہیں بلایا گیا، صرف نبیوں کی روحوں کو بلایا گیا، رسولوں کی روحوں کو بلایا گیا۔ ارے ایسی کیا تو بھی میٹنگ تھی، ایسا کون سا تو بھی جلسہ تھا، اور وہ جلسے میں کیا کیا، اللہ نے ساری روحیں نبیوں کی، رسولوں کی جمع کی، اور پھر وہاں فرمایا، کیا فرمایا؟ اے میرے نبیوں چلو مجھ سے جو ہے نا تم میثاق لیو۔ مولا کئی کا میثاق لینا، یعنی مضبوط عہد، شپت سمجھ لو آپ، شپت لینے کو کیا بولتے؟ میثاق بولتے۔ میثاق لے رہا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہ جب دنیا میں تم کو نبی و رسول بنا کر بھیجوں تو پھر کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ میرا یہ جو لاڈلا محبوب ہے جس کا نام میں نے میرے عرش پر میرے نام کے ساتھ لکھ کر لگا دیا ہے نا، یہ محبوب جب آ جائے تو تم کیا کرنا؟
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور میرے وہ محبوب پر ایمان لانا، ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ ہوئی میٹنگ اور یہ بیان ہوا، اس میں نماز کی بات بیان ہوئی۔ جی میں تم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجوں تو تم نماز کی باتیں لوگوں کو بتانا، چلو وعدہ کرو، نہیں لیا اللہ پاک نے۔ روزے کی بات نہیں بیان کی، حج کی بات بیان نہیں کی، زکوٰۃ کی نہیں، قربانی کی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج بولے نا ڈیکچیاں بگونے لے کے پھرنے کی فضیلت زیادہ ہے کہتے میلاد کی محفل سجانے سے۔ تو پھر یہ اللہ سے پوچھو وہاں کیوں جو ہے نا کیا ہے نماز کی بات کیوں بیان نہیں کیا، روزے کی کیوں نہیں بیان کیا، تبلیغ کی بات بیان کیوں نہیں کیا؟ اللہ پاک نے وہاں پر بیان فرمایا میرا محبوب آ جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی کیا کرنا، مدد کرنا۔ کیوں؟ اللہ کو نہیں معلوم پہلے سرکار آنے والے نہیں ہے، پہلے سب نبی آ جائیں گے۔ سرکار تو آئیں گے ایسے موقع پر جب کوئی نبی سے نہیں رہیں گے، ہے نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا میرے محبوب کے زندگی میں ایک رات شب معراج ایسی رکھوں گا، سب نبیوں کو خبروں میں سے اٹھا کے زندہ کر دوں گا، میرے محبوب کا مصلی بناؤں گا، میرا محبوب آگے امام بن کے سب کو نماز پڑھائے گا، سارے نبی ملیں گے میرے محبوب سے۔ میں اس وقت کی بات بیان کر رہا ہوں، اے نبیوں جب شب معراج میرے محبوب کی آمد ہوگی تم ان کے مصلی بن جانا اور انہیں اپنا امام بنا لینا، ان پر تم بھی ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ کیسا مدد کرنا؟ ان کے آنے سے پہلے اپنی امتوں میں ان کی شانیں سنانا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر نبی اپنے امت میں اپنے امتیوں کو یہ بیان کرتا رہا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائے تو مجھے چھوڑ دینا، میرے طریقے کو چھوڑ دینا، مجھے ماننا، مگر ان کے طریقے پہ عمل کرنا، ان پر ایمان لے آنا، وہ جو بولے وہ کرنا۔ ہر نبی یہ بتائے کیا علامتیں ہوں گی ان کی؟ تو ان کی علامتیں یہ ہوں گی ان کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کرے گا، ان کی علامت یہ ہوگی ان کے دو کاندھوں کے بیچ میں پشت پر سیب کی صورت میں خاتم النبیین گوشت سے لکھا ہوا ہوگا، ان کی شان اور عظمت یہ ہوگی ان کے پسینے میں خوشبو ہوگی، ان کی شان اور عظمت یہ ہوگی جب پیدا ہوں گے تو ان کی ولادت کے ساتھ نور نکلے گا، وہ ختنہ شدہ پیدا ہوں گے، اور پھر ان کی شان یہ ہوگی آنکھیں ان کی سرمئی ہوں گی، سرمگی ہوں گی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا، ناف بریدہ پیدا ہوں گے یعنی ناف کٹی ہوئی ہوگی، اس طریقے سے ان کی ولادت باسعادت ہوگی، اور جب وہ چلیں گے تو درخت اور پتھر ان کو سجدہ کریں گے، جانور ان کو سجدہ کریں گے، ان کا لقب ہوگا رحمت للعالمین، ان کا لقب ہوگا نبی القبلتین، دو قبلوں والے نبی، اور ان کی زلفیں خوشبودار ہوں گی، اور پھر ان کے چہرے پر پسینہ آئے گا تو بوندیں موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گی۔ یہ ساری شانیں میرے آقا کی ہر نبی پر نازل ہونے والی کتاب میں بیان کی گئی، اور ہر نبی اپنی اپنی امت کو بیان کرتا رہا۔ ارے ہم تو بعد میں آئے، ہم آنے سے پہلے ہی رسول پاک کے عشق کے جام انبیاء اپنی امتوں کو پلاتے رہے۔ وہ بدبخت جو یہ کہتے ہیں میلاد آج نکالی گئی ہے، ارے کمبخت آج نہیں نکالی گئی، تو بھی پیدا نہیں ہوا تھا، تیرے باپ دادے پیدا نہیں ہوئے تھے، ابو بکر صدیق بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، رسول پاک بھی نہیں آئے تھے۔ سورہ صف 28واں پارہ اس کی آیت نمبر 6 اٹھا کر دیکھ کہ عیسیٰ روح اللہ سرکار کی ولادت سے پہلے 500 سال پہلے اعلان فرما رہے ہیں بنی اسرائیل میں، اے بنی اسرائیل قوم میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ میرے سچے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے پوچھو؟ دلیل یہ ہے کہ میں وہ کتاب توریت کی تصدیق بیان کرتا ہوں، وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سچے رسول تھے، داؤد علیہ السلام سچے رسول تھے، ان پر نازل ہونے والی کتاب زبور اللہ کی سچی کتاب ہے، اور میں بھی اللہ کا سچا رسول ہوں، مجھ پر انجیل کتاب نازل ہوئی، یہ بھی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، جس نبی کے لیے تم تڑپ رہے تھے نا، جس نبی کی شان تمہیں سنائی گئی تھی نا، وہ نبی کی میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ ارے وہ جن کا نام احمد ہے وہ میرے ہی بعد تشریف لانے والے ہیں، میرے ہی بعد
تشریف لانے والے. یہ حدیث نہیں سنایا میں ابھی, قرآن سنا رہا ہوں. کیا سنا رہا ہوں؟ قرآن سنا رہا ہوں. تو پتہ کیا چلا؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا. کب کہا؟ سرکار ابھی آئے نہیں, آنے سے 500 سال پہلے. تو 500 سال پہلے میلاد کی محفل ہوئی نہیں ہوئی؟ بنی اسرائیل سامعین تھے, اور خطاب کرنے والے کون تھے؟ مولانا عارف صاحب نہیں تھے, حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے, اللہ کے جلیل القدر پیغمبر. تو یہ کہہ دینا کہ میلاد کی محفل سجانا یہ کہیں سے ثابت نہیں. بے وقوف, تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں, پڑھ لیتا تو جھگڑتا ہی نہیں. قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ آل عمران سے 81 میں نے سنائی, اس میں بھی میلاد کا ذکر ہے میرے آقا کی. اور سورہ صف 28 پارے سے سنائی, اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بیان کیا رسول پاک کی میلاد کا. یہ میلاد کی محفلیں جب سے چل رہی ہیں, اب سے نہیں چل رہی. انداز زمانوں کے لحاظ سے منانے کے تبدیل ہوتے گئے, اس میں کچھ چیزیں اضافتاً ایڈ ہوتی چلی گئی. جیسے ہم فی زمانہ منا رہے ہیں, لائٹنگ کر رہے ہیں. وہ دور میں لائٹنگیں نہیں تھی, چراغ جلائے جاتے تھے. لائٹنگ کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. آج یہ سوال کرنا کہ جب لائٹنگ نہیں تھی اب کیوں کر رہے؟ صحابہ کرے تھے کیا؟ ارے اس وقت کرنٹ ہی ایجاد نہیں ہوا تھا, اس وقت لائٹیں نہیں تھی, میٹر ہی نہیں تھے. کہاں سے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے صحابہ لگاتے؟ اگر ہوتے تو لگا لیتے تھے, ہے نہیں بولا آپ؟ ہوتے تو عیسیٰ روح اللہ لگا دیتے تھے, آدم صفی اللہ لگا دیتے تھے. ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ محفل میلاد جب سے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. اب اگر یہ کچھ بھی نہ ہوتی اس کی حیثیت اور اہمیت, اور کچھ ملتا ہی نہ تھا, تو پھر اتنے سارے انبیاء نے کیوں منائی, رسول پاک نے کیوں منائی؟ ہے نہیں بولیے آپ؟ تو اس سے پتہ چل گیا سال میں 2 ہی عیدیں نہیں ہیں. کتنے عیدیں ہیں؟ 54 عیدیں تو جمعہ کی ہو گئی. عید الفطر عید الاضحیٰ کو ملا لو, کتنے ہو گئے؟ 56 عیدیں ہو گئے. اور ایک عید بتا دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آ کر ایک یہودی نے سوال کیا, اے عمر, یہ آیت شریفہ ہے دیکھو قرآن مجید میں, الیوم اکملت لکم دینکم, یہ جو آیت شریفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تم پر دین مکمل کر دیا, اگر ہمارے نبی کی کتاب میں اترتی نا تو ہم وہ اترنے کے دن کو عید کا دن مناتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے, یہ آیت جس دن اتری نا آلریڈی ہمارے پاس 2 عیدیں تھیں بولے, اب یہ کون سے عیدیں آ گئے؟ حضرت عمر فاروق بیان کر رہے, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا وہ عید الفطر نہیں, عید الاضحیٰ بھی نہیں تھی. کیا تھا وہ؟ یوم عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا. 9 ذی الحج اور جمعہ کا دن تھا, اس دن یہ آیت اتری بولے. تو جمعہ بھی ہمارے پاس عید کا دن ہے, یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے. اب یوم عرفہ حضرت عمر فاروق پہ فتویٰ لگاؤ, یہ نئی عید کہاں سے نکال لی ہے یوم عرفہ؟ تو آپ نے فرمایا یوم عرفہ عید کا دن ہے. تو اب اس کو پکڑ لیے تو کتنے عید کے دن ہو گئے؟ 57 ہو گئے. تو سال میں 2 عیدیں نہیں 57 عیدیں ہیں. تو عید الفطر عید الاضحیٰ کو تو عید منانا واجب ہے, اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کو بھی نہیں رکھ سکتے, عید الاضحیٰ کو بھی نہیں رکھ سکتے. اور عید الاضحیٰ کے بعد والے جو 3 دن ہیں نا, 4 دن, اس میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یعنی عید الاضحیٰ کا دن, اس کے بعد 3 دن, کتنے ہو گئے؟ یہ 4 دن ہو گئے. 10 ذی الحج 11 12 13, 4 دن ہو گئے. عید الفطر کا 1 دن, کتنے ہو گئے؟ 5. یہ سال کے 5 دن ایسے عید کے دن ہیں کہ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, ہمیشہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جمعہ کے دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے, عید المومنین ہے. مگر پھر بھی اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن روزہ رکھ لے رہا, سرکار فرمایا اس کو آگے پیچھے کا 1 روزہ ملا کے رکھ لے, بہتر ہے بولے. جمعہ کا 1 روزہ تنہا مت رکھ بولے, اگر رکھ لیا تو ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کا دن ایسی عید کا دن ہے کہ وہ عید کا دن بھی ہے, اس میں روزہ بھی رکھ سکتے, نفل عید کا دن ہے, سمجھو آپ. تو اسلام میں ایک عید ہے واجب اور ایک عید ہے شریعت کے لحاظ سے نفل. اب نفل عید آپ جس کو بھی بولیں گے اس عید کو روزہ رکھ لے سکتے. تو عید میلاد النبی ہم اس کو جو بول رہے, یہ عید الفطر عید الاضحیٰ کی طرح عید تو نہیں ہے, مگر اس کو عید بولنا جائز اور مستحسن ہے.
کیونکہ ساری عیدیں کس کے صدقے میں ملی؟ حضور آئے تو ملی، حضور ہی نہیں آتے تو ملتے تھے کیا؟ نہ عید الفطر ملتی تھی، نہ عید الاضحیٰ ملتی تھی، نہ جمعہ کا دن ملتا تھا۔ یہ ساری عیدیں میرے آقا کے آنے کے صدقے میں ملی، اس لیے یہ ساری عیدیں میرے آقا کی عید میلاد پر قربان، اس لیے اس کو عید الاعیاد اور عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ اب یہ مختصر سا میلاد کے تعلق سے میں بیان کیا ہوں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے ایک شان پر گفتگو کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ سمیٹنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اور جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جبکہ عیسیٰ، جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جبکہ عیسیٰ، نور کل کیوں نہ بدن سے شب اسرا جاتے، نور کل کیوں نہ بدن سے شب اسرا جاتے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و علم اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و علم اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ ایسی کیا بات تھی رسول پاک کی ذات میں کہ جو بھوک کی حالت میں دیکھتا اس کی بھوک ختم ہو جاتی تھی، جو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھ لیتا تو پیاس ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایسی کیا لذت تھی رسول پاک کے دیدار میں، اور ایسی کیا بات تھی سرکار کی ذات میں کہ سرکار بھی انسان ہیں اور ہم سب بھی انسان ہیں، مگر حضور کو دیکھنے والے دیکھ دیکھ کر بھوک اور پیاس مٹا رہے ہیں، اور دیکھ دیکھ کر خطاب سن رہے ہیں۔ نہ زخموں کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ بھوک کی شدید تڑپ محسوس ہوتی ہے، رسول پاک کی دیدار کی لذت میں ایسے گم ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ ہم بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مگر وہ لذت حاصل نہیں ہو رہی کہ رسول پاک کو دیکھنے پر صحابہ کو وہ کون سی لذت حاصل ہوتی تھی، ایسی کیا بات تھی؟ اس پر اللہ پاک نے پہلے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تم صرف بشر ہو، میں اور آپ ہم سب کیا ہیں؟ صرف بشر ہیں، مگر رسول پاک کے لیے اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب آپ بولو میں تم جیسا بشر ہوں۔ کیا بولو اے محبوب؟ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اگر صرف یہی کہلواتا قرآن مجید کے اندر اللہ پاک، دوسری جگہ حضور کو نور نہ کہتا تو ہم اہل سنت والجماعت سرکار کو صرف بشر مانتے، نور نہ مانتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار کو ہم بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں، تو ہمارے بشر اور نور ماننے میں کیا دلائل ہیں وہ میں آج آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ نے جس قرآن میں یہ فرمایا، کیا فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں، وہیں اسی قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اب دیکھیے جس کی بات ہو رہی ہے وہ آنے والا اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، آنے والا اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ تو نہیں ہے وہ، کنفرم۔ تو یہ ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ قرآن ہوگا، تو اللہ پاک نے فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب آئی۔ آیت ایک ہی چھے مگر ایک آیت میں اللہ نے فرمایا من اللہ ہی آیا، اللہ کی طرف سے، تو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ آنے والا قرآن ہوگا، تو اللہ نے فرما دیا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، روشن کتاب آئی، تو وہ کتاب بھی نہیں ہوتی، اللہ بھی نہیں ہے، پھر وہ آنے والا کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے رسول پاک ہے۔ تو رسول پاک کا نام محمد یا احمد، بشیر یا نذیر نہیں کہا اللہ نے، بلکہ حضور کو ایک نیا نام دیا، نور۔ نور کہہ کر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی. اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی, ایک نور آیا, ایک روشن کتاب آئی. اب اسلام کس کا نام ہے؟ سنت رسول پاک, کتاب اللہ, دونوں کو جوڑ دینے کا نام اسلام ہے. تو وہ اسلام بھی نہیں ہے نور. پھر مولا کون ہے؟ تو اس کی تفسیر سعودی عرب سے جو قرآن شریف تفسیر کی حاجیوں کو بانٹی جا رہی ہے نا, سعودی سے پرنٹ ہو کر جو تفسیر کی قرآن مجید بانٹی جا رہی ہے, اس میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ نور سے مراد رسول پاک کی ذات پاک ہے. تب جھگڑا ہی ختم کر دیا انہوں نے. نورن سے مراد کون ہے؟ اس آیت میں رسول پاک کی ذات بابرکت ہے. اب دیکھو اللہ نے قرآن میں نور کس کو کہا؟ ایک تو سرکار کو کہا, پھر اللہ نے خود کو بھی نور کہا. وہ کون سی آیت میں ہے؟ فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ نے فرمایا میں بھی نور ہوں اور جس کو بھیجا وہ بھی نور ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ آ گیا تمہارے پاس ایک برہان. یہ برہان کون ہے؟ رسول پاک. اور فرمایا اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ایک روشن نور آیا. اب یہ کون ہے؟ کتاب ہے قرآن مجید. تو قرآن کو بھی اللہ نے نور کہا الگ آیت میں, خود کو بھی نور کہا الگ آیت میں. اب جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اس آیت میں اللہ نے سرکار کو نور کہا. اب حضور نور ہے. ایک رہتا نور اور ایک رہتا نور والا. سورج نور نہیں ہے, نور والا ہے. چاند نور نہیں ہے, نور والا ہے. چراغ نور نہیں ہے, نور والا ہے. تارے نور نہیں ہے, نور والے ہے. یہ بلب, ٹیوب لائٹ, کرنٹ وغیرہ اور برق, بجلی جس کو آپ بول رہے, یہ نور نہیں ہے, نور والے ہے. مطلب نور ایک کیا ہے؟ صفت ہے, خوبی ہے, کمال ہے, فن ہے. وہ جس کے اندر رہتا نا اس کو نور والا بولتے. سورج کو اللہ نے نور والا کہا, چاند کو نور والا کہا, ستاروں کو نور والا کہا, چراغ کو نور والا کہا. تو اے اللہ کیا برا ہو جاتا جو اپنے محبوب کو بھی نور والا کہہ دیتا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو نور والا بھی کہا, مگر خبردار کہیں تم میرے محبوب کو نور والا کہا ہوں اس لیے سورج کی طرح نور والا سمجھ لیں گے, چاند کی طرح نور والا سمجھ لیں گے, اور چراغ کی طرح نور والا سمجھ لیں گے, اور تاروں کی طرح نور والا سمجھ لیں گے. ہرگز ایسا مت سمجھنا. مولا کیوں نہ سمجھے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر نور ہے تو وہ نور والے ہے. نور میں نے دیا ہے, وہ مجھ سے خیرات لے کر نور والے بنے ہیں. مگر میں میرے محبوب کو نور اس لیے کہا ہوں کہ میں میرے محبوب کو دے رہا ہوں. میرا محبوب ساری کائنات کی ہر شے کو نور خیرات میں دے رہا ہے. سورج چمک رہا ہے میرے حبیب سے نور لے کر, چاند چمک رہا ہے میرے حبیب سے نور لے کر, ستارے چمک رہے ہیں میرے حبیب سے نور لے کر, چراغ چمک رہا ہے میرے محبوب سے نور لے کر. اس لیے یہ سب نور والے ہیں. ان کا نور بجھ سکتا ہے, ان کا نور چھینا جا سکتا ہے. میرا محبوب نور والا نہیں, نور ہے. نور کبھی بجھتا نہیں, نور ہمیشہ سب کو نورانی بناتا چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے حضور کو نور والا نہیں کہا, اس آیت میں نور کہا ہے. قد جاءکم من اللہ نورن, آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور. اب بہت سارے بے وقوف کیا بول رہے معلوم کہ یہ نور سے مراد نور ہدایت ہے. ماں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کیا یہ نور سے مراد نور ہدایت ہے, بلکہ پھر تو کیوں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا؟ غور کرنے والی بات ہے. نہیں, جب بھی سرکار کی شان اور عظمت سنانے کی بات آتی نا, ان کو مانو بولے تو آگ لگ جاتی. کیا ہو جاتا؟ کبھی آپ کسی بھی ڈیکچیاں بگونے لے کے پھرنے والے سے نہیں سنیں گے کبھی بھی,
کہ انہیں یہ بیان کر رہا ہو کہ رسول پاک نے انگلی اٹھائی چاند کے ٹکڑے کر دیے، اشارہ کیا تو سورج کو پلٹا دیا، صحابہ پیاسے تھے تو اپنی انگلیاں پانی میں ڈبائی اور نکالی اور جھرنے اور جو ہے نا کیا ہے فوارے جاری فرما دیے اپنی انگلیوں سے، اور پیاسے 1400 سے زائد صحابہ کو پلا بھی دیا، وضو بھی کروا دیا۔ کبھی یہ نہیں سنائیں گے، کیا سناتے ہوئے ملیں گے معلوم؟ میرے بھائی ہمارے آقا کے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے ہمارے آقا، بھوک سے سرکار کی کمر مبارک جھک جایا کرتی تھی، ہمارے آقا کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں سلگتے تھے، 70 پیبندوں کے کپڑے پہنتے تھے ہمارے آقا۔ یہ سنائی جاتی ہیں احادیث، مگر یہ کبھی نہیں سنائی جاتی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی امت کو جنت میں جانے کے بعد جنت کے لباس پہنائے جائیں گے، مگر سرکار کو دنیا میں جبرائیل لا کے شب معراج جنت کا لباس پہنا کے معراج کی سیر پہ لے گئے، یہ کبھی نہیں سنائیں گے۔ 70 پیبندوں کے کپڑے پہنے تھے بلکہ سنائیں گے، کبھی یہ نہیں سنیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں کیا ہے؟ کدو بھی ہے، سرکار بکرے کا گوشت بھی تناول فرمائے ہیں، سرکار مچھلی بھی تناول فرمائے ہیں، تیتر بٹیر بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا ہے، اونٹ کا گوشت بھی نوش فرمایا ہے۔ اگر صرف غریب تھے کچھ کھائے ہی نہیں تو پھر یہ احادیث کہاں سے آ گئی؟ یہ ہم نے تو نہیں بنائی۔ پتہ کیا چلا کہ شان رسالت کی جب بات آتی ہے، یہ ڈیکچیاں بگونے لے کے دین کی تبلیغ کرنے والے دباتے نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جتنا زور دے کر نماز بیان کرنی ضروری ہے اتنا ہی زور دے کر مصطفیٰ کی شان سنانی ضروری ہے، حضور کی عظمت سنانی بھی ضروری ہے، حضور کی عظمت، حضور کا ادب، حضور کا مقام، حضور کا حسن و جمال یہ بھی سنانا ضروری ہے۔ اگر امت یہی سنے گی کہ ہمارے آقا پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، 70 پیبندوں کے کپڑے پہنتے تھے، رسول پاک نے اعلیٰ سواریوں پر سواری نہیں کی، تو پھر امتی نادان یہ سمجھے گا میرے آقا کتنے مجبور تھے، حضور سے تو کچھ مانگ نہیں سکتے۔ مگر صحابہ جانتے ہیں نہیں سرکار کی عظمتیں کیا ہے، اللہ جانتا ہے حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے، دین کی ادنا فہم رکھنے والے جب بات کرنے لگتے ہیں تو ایسے قسم کی احادیث سنانے لگتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور سے مراد کون سا نور ہے؟ سرکار کی ہدایت کا نور ہے یا سرکار کی ذات کو ہی اللہ نے نور بنا دیا ہے؟ ہم عقیدہ وہ رکھیں گے جو مصطفیٰ نے اپنی احادیث سے ہم کو دیا ہے، ہم عقیدہ وہ رکھیں گے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ ہم کسی ملا مفتی یا پھر کوئی ڈیکچی بگونے لے کے پھرنے والے کی بات کو تسلیم کرنے والے نہیں، ہم ان کی بات کو مانیں گے جس نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، ہم ان کی بات کو مانیں گے جنہوں نے اللہ کا کلام اپنی زبان اقدس سے امت کے حوالے فرمایا ہے، ہم ان کی سنیں گے کہ وہ قرآن لینے والے صحابہ نے قرآن کا کیا فہم لیا ہے، ان سے سمجھیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ نہیں یہ آج کی پیداوار سے سمجھے تو ہدایت ملتی جی، گمراہی ملتی۔ آؤ اب حدیث پاک سنو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ اب سوال پیدا ہوا مولا وہ نور نور ہدایت ہے یا پھر سرکار کی ذات کو ہی تو نے بشریت کے ساتھ نور بھی بنا دیا ہے؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے چل حدیثوں کو پڑھ پتہ چل جائے گا، مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھ۔ اب سنو پہلی حدیث سنا رہا ہوں، حدیثیں گنتے جاؤ یہاں سے۔ حضرت عن ابی عبیدہ محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کون سے صحابی؟ حضرت ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قلت للربیع بنت معوذ بن عفرا صفی لنا رسول اللہ۔ کیا فرما رہے؟ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہمیں رسول پاک کے اوصاف سناؤ، تو وہ سنانے لگے۔ فقالت یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعا، اے میرے بچے
رسول پاک کے اوصاف سناؤ برانا، میرے آقا کا حسن و جمال، اس کی ایک جھلک بتاتا ہوں۔ اگر تو سرکار کا مکھڑا دیکھتا ہوتا نا تو یوں لگتا رأیت شمسی طالعہ، کہ زمین سے سورج نکل کر چمک رہا ہو۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ سورج نکل کر چمک رہا ہو۔ مجھے بتاؤ، ہم اپنے بچوں کو بھی چاند بولتے، میرا بیٹا تارا ہے بولتے کہ نہیں بولتے؟ چاند بولتے، تارا بولتے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی، صحابہ ایسا تشبیہن نہیں بول رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح چمکتے تھے۔ اگر ایسا بولتے تو انسان ہی ہیں، سورج کی طرح چمکتے نظر نہیں آتے، شعاعیں نہیں پھوٹتی، ایسا مفہوم نکل سکتا تھا۔ مگر انہوں بول رہے کہ اے میرے بچے، میں تجھے لفظوں میں کیسے سناؤں، بس یوں سمجھ لے، سورج نکلتا سو دیکھتا نا تو، اگر سرکار تیرے سامنے آ جائیں، مکھڑا دیکھ لے حضور کا، تو بس یوں سمجھ لے گا تو کہ سورج ابھی نکل رہا ہے، سورج نکل گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا وہ یہ کہ کیا درس دے رہے، سرکار کے چہرے انور میں سے ہمیں دن کے اجالے میں کرنیں پھوٹتی نظر آتی تھی۔ ارے سورج کی جیسے کرنیں نکلتی ہے، مصطفیٰ کے چہرے انور سے کرنیں پھوٹ پڑتی تھی۔ اب بتاؤ، یہ نور ہے تو نکلتی یا صرف بشر ہے تو نکلتی؟ میرا سوال یہ ہے، یہ حدیث سن لیے نا، سوال کیا ہے؟ سوال یہ، صرف بشر ہے تو شعاعیں کیسا نکل رہی؟ شعاعیں نکل رہی تو مطلب یہ ہوا صرف بشر نہیں، ساتھ میں نور بھی ہے، اور وہ بھی ہدایت کا تو ہے، ذات کے اعتبار سے بھی نور ہے رسول پاک۔ یہ حدیث جو سنائی میں نے، یہ حدیث پاک بیہقی، امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151، حدیث نمبر 1420 ہے۔ دارمی نے جلد 1 صفحہ 44 اور حدیث نمبر 60 پر اس کو بیان کیا۔ دوسری حدیث پاک سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، عن النبی قال لما خلق اللہ آدم خیر لآدم بنیہ فجعل یرا فضائل بعضهم على بعض قال فرآنی نورا ساطعا فی اسفلہم فقال یا ربی من ھذا قال ھذا ابنک احمد هو الاول والآخر وهو اول شافع۔ یہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا، جلد 5 صفحہ نمبر 483 ہے۔ اب حدیث سنو، اب تک نہیں سنی ہوگی یہ حدیث، میں بنا کے نہیں بول رہا ہوں، حدیث کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں، سنے نہیں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میرا گمان کہتا ہے آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی علماء اکرام کی زبان سے۔ کتاب میں تو تھی حدیث مگر سنی نہ گئی اب تک۔ اب سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنایا، کیا سنایا حضور نے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے لیے ان کے اولاد میں سے، ان کی پشت میں سے چنندہ جو بہت نیک حسن و جمال کا پیکر اللہ کو بہت محبوب ہے، ویسے برگزیدہ رسولوں کو اللہ نے ان کے صلب سے نکال کر ان کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء اکرام کو پیش کیا، تو آدم علیہ السلام دیکھتے جاتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، شیث علیہ السلام کو دیکھا، شعیب علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے دیکھا۔ کون بول رہی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ پاک نے مجھے بھی نکال کر رکھ دیا آدم علیہ السلام کے سامنے، تو قالا فرآنی نورن ساطعا فی اسفلہم، سب سے آخر میں آدم علیہ السلام نے مجھے دیکھا، اور وہ بھی کیسے کہ میں نور کی کیفیت میں ان کے سامنے تھا۔ ایسا تھا، چمکتے ہوئے نور کی طرح ان کے سامنے تھا۔ تو آدم علیہ السلام بولے یہ بھی نبی ہے، چمک رہے نہیں، یہ بھی نبی ہے، چمک رہے نہیں، یہ بھی نبی ہے، چمک رہے نہیں، مگر یہ جو میرے سامنے آخر میں نظر میں آئے یہ چمک رہے ہیں نور بن کر۔ تو انہوں نے کہا، فقال یا ربی من ھذا، اے میرے پروردگار یہ کون ہے، یہ جو نور چمک رہا ہے کون ہے؟ قالا، اللہ نے فرمایا، ھذا ابنک احمد، اے آدم یہ تیرے اولاد میں تیرے بیٹے احمد ہیں۔ کون ہے یہ؟ احمد ہیں۔ اور فرمایا ھو الاول، یہ تو بعد میں پیدا ہوا ان کے نور کے صدقے میں، یہ تجھ سے بھی پہلے پیدا کر دیے گئے، والآخر، اور یہ سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، نبیوں کے آخر ہوں گے،
وہوا اول شافع، قیامت جب قائم ہوگی سب سے پہلے میرے حضور اگر شفاعت کرنے والا کوئی ہوگا اپنی امت کی تو یہی وہ نبی ہے۔ یہ کون بیان کیا؟ اللہ نے بیان فرمایا۔ اب سنے تھے اس سے پہلے یہ حدیث پاک؟ نہیں سنے تھے نا؟ اب حوالے کے ساتھ سن لیے تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلی کہ سرکار کو اللہ نے دنیا میں پیدا بھی نہیں کیا تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے حضور کا حلیہ اور حضور کی ذات کو پیش کیا تو پھر انسانی شکل و صورت میں نئی نور کی کیفیت کے ساتھ پیش کیا۔ اب بولو سرکار ہدایت کا نور ہے یا ذات کے اعتبار سے نور ہے؟ فیصلہ آپ کرو، میں حدیث سنا رہا ہوں، میری بات نہیں سنا رہا ہوں۔ کتنے حدیثیں ہوئی؟ 2 حدیثیں ہوئی۔ اب سنو تیسری حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ دخل علیہا مسرورا تبرق اساریر وجہہ۔ کیا بولے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں گھر میں تھی اور میں کپڑے سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، دیا گل ہو گیا، کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا، اتنے میں رسول اللہ داخل ہوئے، دخل علیہا، میرے سامنے سرکار گھر میں داخل ہوئے، مسرورن، حضور ارے ان کے رسول پاک کے چہرے مبارکہ کی رگیں برق کی طرح چمکنے لگی۔ یبرقو تبرقو 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 کے معنی کیا ہے؟ برق سے ہے، وہ برق سے۔ برق بولے تو بجلی کو بولتے ہیں۔ ارے یہ بجلی نہیں جی جو اپن انسان بنائے سو، اللہ تعالیٰ دار تھے، کتنے شمس کی طرح روشن تھے، یہ پتا چلا۔ آگے چلیے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول پاک کا حسن و جمال اگر کوئی بندہ دیکھ لے تو وہ یبرق وجہہ من السرور اذا سرستنارا وجہہ، حسا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکتا تھا۔ یہ بخاری کتاب المناقب میں حدیث پاک، اور باب صفت النبی جلد 3 صفحات 1305 حدیث نمبر 3363 ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو چہرے سے چمک نکلنے لگتی تھی۔ آئیے پانچویں حدیث پاک۔ اب حدیث کیا ہے؟ فقال رجل وجهه مثل السیف قال لا بل کان مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جابر بن عبداللہ سے، جابر بن سمورہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، کسی آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی آپ بتائیے سرکار کا چہرے انور کیا تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تلوار بھی چمکتی، دیکھو تیز کرنے کے بعد نہیں، تلوار کیسا چمکتی ویسا سرکار کا چہرے انور چمکتا تھا کیا؟ پوچھے انہوں تو اب صحابی رسول بولنا تھا نا، ہاں ہاں ویسا چمکتا تھا۔ نہیں بولے، نہیں بولے، لا بولے، ہرگز نہیں، سرکار کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں چمکتا تھا۔ فرمایا مثل الشمس والقمر، ارے چاند اور سورج کی طرح سرکار کا چہرہ چمکتا تھا۔ مطلب چاند کی چاندنی زمین تک پہنچتی ہے، سورج کی کرنیں زمین تک پہنچتی ہے، مصطفیٰ مسکراتے ارے دیواریں چمک اٹھتی تھی، مصطفیٰ کے بدن انور سے شعاعیں پھوٹ پڑتی تھی، نور نکلنے لگتا تھا۔ یہ بیان کر رہے ہیں سرکار کے صحابہ۔ یہ جو حدیث سنائی مسلم شریف کتاب الفضائل جلد 4 صفحہ نمبر 1823 حدیث نمبر 2344 ہے۔
आओ अबू हुरैरा से पूछो, अरे अबू हुरैरा तुम्हारी अहादीस ज़्यादा मिलती हैं अहादीस की कुतुब में, आप भी बता दीजिए रसूल पाक का चेहरे अनवर कैसा चमकता था। तो वो फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मरतबा मैंने देखा रसूल पाक सुर्खधारी ड्रेस में, नए ड्रेस में तशरीफ़ फरमा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मैं सूरज को देखता जाता था, सरकार के चेहरे अनवर को, सूरज को देखता सरकार के चेहरे को। हुजूर ने पूछ लिया अबू हुरैरा ये क्या देख रहा है? तो मैंने अर्ज़ किया मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि कअन्न शम्स तजरी फी वजही। या रसूल अल्लाह मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सूरज आपके चेहरे में उतरकर घूम रहा हो, सूरज हुजूर के चेहरे अनवर में उतरकर घूम रहा हो। ये दिन के उजालों की बात कर रहे हैं अबू हुरैरा, रात के अंधेरों की नहीं। तो दिन में भी सरकार का चेहरे अनवर इस तरह जो है ना चमकदार होता। तिरमिदी की किताबुल मनाकिब से हदीस सुनाई, जिल्द 5 सफ़ा नंबर 604, हदीस नंबर 3648 है। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक के बारे में साहबा ने बयान किया। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सरकार की पेशानी कैसे नज़र आती थी। तो उन्होंने बयान किया कि इदा तला जबीनुहु मिन बैनी शारी, जब सरकार के पेशानी मुबारका पर सर के बाले अनवर आ जाते थे ना, तो बालों के दरमियान से पेशानी ऐसा हटा के सरकार दिखाते तो ऐसे लगती थी इदा तला फी फलक़ि सुबह, जैसे सुबह तुलू हो रही हो। जैसे बालों में से सरकार की पेशानी नज़र आती तो यूँ लगता कि अब तक सूरज नहीं दिख रहा था, अब निकल कर नज़र आने लगा है। तो हुजूर की पेशानी अनवर चमकदार होती और चमकने लगती, किरणें फूट पड़ती। कौन बयान कर रहे हैं? सहाबा बयान कर रहे हैं। यह हदीस पाक बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वा में बयान की, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 302 है सफ़ा नंबर। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरारी व इतरतिही बिआददी कुल्ली मालूमिन लक। हज़रत हलीमा सादिया जिन्होंने रसूल पाक को दूध पिलाया, दाई हलीमा सादिया, वो फरमाती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं जब पालने मेरे घर ले गई थी, मैं क्या पालती वही मुझे पाल रहे थे। हुआ ये कि वो झूले में तशरीफ़ फरमा थे, मैं उनके करीब गई तो मैंने देखा फ़खराजा आई नई ही नूरुन हत्ता दखला खिलाल समाई। वो फरमाती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के निगाहों में नूर नज़र आया और वो नूर निगाह मुस्तफ़ा से निकला, आसमानों में जाकर गायब हो गया। ये कौन बयान कर रही है? हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसको इमाम नबहानी ने अपनी किताब अनवार मुहम्मदिया में सफ़ा 29 पर बयान किया है। सारी दुनिया इमाम मानती है इनको, इमाम नबहानी को। आइए फिर एक हदीस पाक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाके मुबारक का हुस्न बताओ। साहबा से पूछा। हज़रत हिंद बिन अबी हाला वो बयान करती हैं रसूल पाक की नाके मुबारक बिल्कुल सीधी थी और जब नाके मुबारक को देखने वाला देखता तो लहू नूरुन यालूहू, वो नाके मुबारक की बुलंदी पर तुझे नूर नज़र आता। कौन बयान कर रहे हैं? हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं। यह हदीस इमाम तिरमिदी ने शमाइल मुहम्मदिया के सफ़ा 36 पर बयान किया और हदीस नंबर 8 है। इमाम बैहक़ी ने शोबुल ईमान में जिल्द 2 सफ़ा 155 पर हदीस नंबर 1430 पर इसको बयान किया। तो पता क्या चला? सरकार की पेशानी भी नूर, हुजूर की नाके मुबारक भी नूर। आइए अब सरकार गुफ्तगू फरमा रहे, लबहाए मुबारक को जुम्बिश देकर। हुजूर लबहाए मुबारक को जुम्बिश देकर जब बातें बोलते, अपनी प्यारी प्यारी अहादीस सुनाते तो सहाबा उसको भी कितना गौर से देखते और सुनते थे। फरमाते हैं हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इदा तकल्लमा रुइया, क्या फरमा रहे? जब सरकार कलाम करते तो मैं देखता कन नूरी यखरुजु मिन बैनी सनाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांते मुबारक के दरमियान से नूर निकल कर गिर रहा है।
گفتگو کے ساتھ نور نکل کر گرتا صحابہ نے دیکھا ہے. مجھے بولو صرف بشر ہے تو نور نکلتا جی منہ میں سے؟ نہیں. ہم اور آپ بھی گفتگو کرتے، نکلتا نور؟ نہیں نکلتا. مگر میرے آقا جب گفتگو کرتے تو دندان مبارک میں سے نور نکل کے گرتا نظر آتا. یہ حدیث جو سنائی نا دارمی نے، امام دارمی نے اپنی سنن میں، اور المقدمہ باب فی حسن النبی جلد 1 صفحہ 44 حدیث نمبر 58 پر اس کو بیان کیا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک. اب مجھے بولو ہم سب کو بھی بغلہ ہے نا، بغلوں میں کیا رہتا جی؟ بالوں کا اندھیرا رہتا، بالوں کے گچھے رہتے، اندھیرا رہتا، بدبو رہتی. مگر صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا ورأیتو، میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیان کے دوران ہاتھ بلند فرمائے تو میں نے جھانک کر حضور کے کرتے مبارکہ میں سے سرکار کے بغل مبارک کو دیکھا تو قسم خدا کی وہاں پر سرکار کے بغل مبارک میں اندھیرا نہیں، نور نظر آیا، اجالا نظر آیا. اور پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم جب گلے ملے تو سرکار کے بغل مبارک کے خوشبو سے بہتر ہم نے کسی عطر کی خوشبو نہیں سونگھی. ارے سرکار مصافحہ کرتے تو ہمارے ہاتھ خوشبو سے اتنے بھر جاتے جیسے کوئی عطر میں ہاتھ ڈبا کر ہم سے مصافحہ کیا ہو. یہ سرکار کے دستے مبارک کی خوشبو کا عالم تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث جو سنائی بخاری کی ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 2345 حدیث نمبر 6020 ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کو بیان کیا، متفق علیہ حدیث پاک ہے. آئیے اب اور ایک حدیث سن لے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک کے تہبن مبارک، لنگی پہنتے تھے نا، لنگی تہبن مبارک، وہ ذرا پیر مبارک سے سرکار اٹھائے وضو کرنے کے لیے. تو میں نے حضور کے پنڈلی مبارک کو دیکھا تو ہر مرد کے پنڈلی پر بال رہتے، سرکار کے پنڈلی مبارک پہ بال نہیں تھے. تو سرکار کی خوبصورتی ایک تھی اور وہ پنڈلی مبارک کی رگیں ہری ہری صاف چمکتی تھی. تو صاف دیکھتے تھے سرکار کے صحابہ، ان کو فکر لگے بھی رہتی تھی. سرکار ہمارے جیسے دکھ رہے نہیں ہیں، 2 ہاتھ 2 پیر، آنکھ ناک وغیرہ والے، لیکن اس کے اندر اور ڈیپ میں کیا کیا ہے یہ غور و فکر میں لگے رہتے تھے. کمالات مصطفیٰ ڈھونڈنے کی فکر کرنا کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے. وہ سنت پہ عمل کرنے والی اہل سنت ہے. بات سمجھ گئے نا؟ اس سنت پہ عمل کرنے والی اہل سنت. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک کی پنڈلی مبارکہ کو میں دیکھا. اب حضور وضو بنا لیے اور تہبند مبارک چھوڑ دیے. اب آگے آئے، جب سرکار تشریف لائے تو کأنی انظر الی وبیسی ساقیہ، میں رسول پاک کی وہ چمکدار پنڈلیاں جس کے رگوں میں نور پھرتا گردش کرتا دیکھ رہا تھا، وہ پنڈلیوں کی چمک دمک بھول نہیں پایا. بولے وہ بھول نہیں پایا. یہ حدیث پاک بخاری مسلم کی متفق علیہ، بخاری شریف کتاب المناقب جلد 3 صفحہ نمبر 1307 حدیث نمبر 3373 ہے. اب بتاؤ، رسول پاک کی ناک مبارک بھی نور، حضور کے چہرے انور بھی نور، حضور کی پیشانی بھی نور، سرکار کی پنڈلی مبارک بھی نور. اب آ جاؤ سینے کی بات، تو اللہ پاک فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کا سینہ میں نے چاک کروایا. کون فرما رہا ہے؟ سورہ نشرح پڑھیے، تفسیر اٹھا کر دیکھیے. اللہ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کا سینہ میں نے چاک کروایا. کیسے؟ 4 بار چاک کروایا. پہلے سرکار کی عمر مبارک 4 سال یا 3 برس کی تھی، 3 برس یا 4 برس کی تھی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے سرکار. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بکریوں کو چراتے ہوئے وہاں پر تشریف لے گئے ایک جگہ پر. آپ کے ساتھ آپ کے دودھ والے بھائی بھی تھے. تو کیا ہوا، 2 سفید کپڑوں میں ملبوس اشخاص تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں شین تھی اور کچھ جو ہے نا کیا ہے پانی تھا اور ایک خنجر تھا. انہوں نے ایک نے سرکار کو لٹا دیا، دوسرے نے سرکار کا کرتا اٹھایا اور سینہ چاک کر دیا. ہے نہیں؟ وہ حدیثیں تو ڈیگچیاں بگونے والوں کو یاد رہ گئی کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے، آقا کے جسم مبارک سے خون نکلا،
جوتیاں نالین شریفین سرکار کی خون سے لبریز ہو گئی. حضور نڈال ہو کر بیٹھ گئے ایک درخت کے نیچے ایک چٹان کو ٹیکا دے کر. نہیں، یہ حدیث یاد رہ گئی، بار بار سناتے بھی رہ گئے. پھر یہ حدیث سناؤ نا. نہیں، یہ حدیث سناؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام دونوں آ کر، یا اسرافیل علیہ السلام آ کر، دونوں آ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بحکم خدا لٹا دیے، کرتا اٹھا دیے، سرکار کا سینہ چاک کرے مگر خون کا خطرہ بھی نہیں نکلا. ارے ادھر پتھر مارے، خون کا خطرہ نہیں، خون کے دھاریں چھوٹ پڑی، مگر یہاں خنجر سے سینہ چاک کر دیا اور دل کاٹ کر کے باہر نکال دیا. دل کاٹ کر کے باہر نکال دیا. بولو زندہ رہ سکتا آدمی بغیر دل کے؟ نہیں. ارے وہ دل کی جگہ پائپ لائننگ بھی لگانا پڑتا نا، مگر لگائے نہیں، خالی دل نکالے، دل کو بھی کاٹ دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرمائے، سرکار دیکھ رہے مسکرا کے، انہوں کاٹ دیے. اور پھر ساتھ میں جو لائے تھے وہ پانی سے، کیا پانی تھا وہ اللہ بہتر جانے، جبرائیل بہتر جانے، بتایا گیا کہ زمزم کا پانی تھا. اب اس سے قلب اطہر کو صاف کیا، دھویا، پھر اس کی جگہ پر کیا شین میں لائے تھے بحکم خدا وہ سب ڈال دیا. پھر دل کو سی دیا، دل کی جگہ پر دل رکھ دیا، سینہ سی دیا. اب جب سرکار اٹھ کر تشریف فرما ہوئے تو کرتا اٹھا کر جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو نہ ٹاکے کا نشان ہے، نہ کاٹنے کا نشان ہے، نہ وہاں پہ آس پاس خون کا خطرہ ہے. سرکار سے پوچھا، یہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے نے آ کر خبر دی 2 اشخاص آپ کے پاس آئے تھے اور سلا کر انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، کیا یہ صحیح ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے بھائی نے سچ کہا ہے. تو پتہ کیا چلا، ایک طرف رسول پاک کو مارے پتھر تو خون مبارک نکلا، اس سے ثابت ہوا سرکار بشر ہیں، مگر دوسری طرف سرکار کا سینہ چاک کر دیا گیا، دل باہر نکال دیا گیا، خون کا خطرہ بھی نہیں نکلا، ثابت ہوا نور ہے. تو نور کی تجلی بھی مصطفیٰ کے جسم میں ہے، بشریت کی تجلی بھی مصطفیٰ کے جسم میں ہے. بات سمجھ رہے نا آپ؟ نور بھی ہے میرے آقا، بشر بھی ہے میرے آقا. دوسرا مخایا اعلان نبوت کا، اور تیسرا مخایا جوانی کے قریب کا. چوتھا مرحلہ آیا شب معراج، آسمانوں کی سیر کرانے کا. تو ان 4 موقعوں پر اللہ پاک نے حضور کا سینہ چاک کروایا. الم نشرح لک صدرک، اے میرے پیارے محبوب، کیا ہم نے تیری خاطر تیرا سینہ چاک نہیں کیا؟ نہیں، تیرے قلب پر جو بوجھ آ رہا تھا وہ بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ کیا کرو، جہاں میرے آقا کی یہ بات بتاتے ہو کہ محمد مصطفیٰ پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، وہاں یہ بھی تو سناؤ سرکار نے 40 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ان کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سی غذا اللہ کھلا رہا تھا وہ 40 دنوں میں، کہ سرکار روزہ بھی رکھتے تھے، پھر چہرے پر کوئی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے. اب بولو یہ بشریت ہے کہ نورانیت ہے؟ رسول پاک معراج کے سفر پہ جا رہے تو براق کی سواری پر بیٹھے. تب براق کس سے بنا ہوا ہے؟ بجلیوں سے بنی ہوئی سواری کو بولتے براق. کیسی تیز رفتار تھی کہ سرکار اس پہ سوار ہوئے، نظر اٹھا کے ڈالے، جہاں پہ نظر کی انتہا ہوئی وہیں پہ ختم پڑ گیا اس کا. تب بتاؤ وہ سواری پہ ہم اور آپ بیٹھ سکتے کیا جی؟ نہیں. کرنٹ سے بھی زیادہ تیز رفتاری اس کی جو ہے نا تیز رفتاری تھی. اب بندہ اس کے اوپر بیٹھ کر وہ رفتار کے ساتھ جائے تو اس کا جسم پاش پاش ہو جاتا، مگر سرکار کا جسم اقدس سلامت تھا. اس بات کی دلیل حضور بشریت کے ساتھ ساتھ نور بھی ہے. بات سمجھ رہے؟ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتار دیں، پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر وہی قرآن محمد مصطفیٰ کے جسم اقدس پر اترا، یہاں ریزہ ریزہ نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا پہاڑوں سے زیادہ طاقت میرے آقا کے جسم اقدس میں ہے، اور وہ جو نور قرآن مجید نازل ہوا اس کو سہنے اور برداشت کرنے کی طاقت میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک میں ہے. تو آقا کو اللہ نے بشریت والی بھی تجلی عطا فرمائی، نورانیت والی بھی تجلی عطا فرمائی. ٹھیک ہے، اب آخری 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں
تاکہ بات مکمل ہو جائے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک. اب تک تو تھی وہ احادیث کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا کیا ہے نظر آتے تھے صحابہ کو، تو صحابہ حضور کو دیکھ کر نور ہے بولتے تھے. مگر اب جو 2 حدیثیں سنا رہا ہوں اس میں سرکار سے سند مل رہی ہے، سند کہ حضور کو نور کہہ سکتے ہیں. اس کی کیا ہے حدیث پاک کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ. یہ سرکار کے جانی دشمن تھے، بہت کٹر دشمن. سرکار مدینہ تشریف لے گئے، یہ اسلام قبول نہیں کیے. مدینے سے فتح مکہ ہو گیا، اسلام قبول نہیں کیے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار تو بڑے بڑے جانی دشمنوں کو معاف کر دے رہے، حضور کی سخاوت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا دیکھا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گھائل ہو گئے اور حضور کے سامنے حاضر ہوئے اور نقاب اوڑھ کر سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کا کوئی جانی دشمن ہو اور وہ آج آپ سے آ کر معافی مانگ لے تو کیا آپ اسے بھی معاف کر دیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو آپ کا سب سے بڑا جانی دشمن کعب ابن زہیر آپ کے اخلاق سے گھائل ہو کر آپ کے سامنے اسلام قبول کرنے حاضر ہوا ہے. اور یا رسول اللہ، میں ایسے نہیں آیا، میں آپ کی شان میں نعت لکھ کر کے لایا ہوں. بولے انہوں کیا بولے؟ نعت لکھ کر لایا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. تو وہ جو نعت میری شان میں لکھ کر لایا سنا تو حضرت موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں حضرت کعب ابن زہیر نے جو نعت پیش کی، وہ نعت کا نام ہے قصیدہ بانت سیعات. کیا نام ہے اس کا نعت کا؟ قصیدہ بانت سیعات. حدیث کے کتب میں وہ اشعار آئے ہیں ان کے لکھے ہوئے، اس کو بولتے ہیں قصیدہ بانت سیعات. اور یہ حدیث اتنی صحیح ہے، جو نہیں مانتے نہیں بازو والے، وہ پورے یہ حدیث کو صحیح بولے سو ہے. سب کو کیا بولے یہ حدیث کے بارے میں؟ صحیح حدیث ہے، اس کی اسناد بالکل صحیح ہے. کسی نے بھی یہ حدیث کو ضعیف نہیں کہا، کسی نے بھی، کسی بھی فرقے کے شخص نے بھی کبھی نہیں کہا یہ حدیث ضعیف ہے. اتنی صحیح حدیث کعب ابن زہیر کی. وہ کھڑے ہو گئے سرکار کے اجازت مرحمت فرمانے پر اور نعت سنانے لگے اور ایک شعر پر پہنچے، ان الرسول لنور یستدع بہ وصارم من سیوف اللہ مسلول. یہ شعر پہ پہنچے. اس میں کیا بولے انہوں؟ بے شک اے اللہ کے رسول، لنور، آپ کی ذات نور ہے. کیا بولے انہوں؟ آپ کی ذات نور ہے. اس سے پہلے بھی یہ شعر پڑھے، سرکار اتنا خوش نہیں ہوئے. جب یہ شعر پہ پہنچے، ان الرسول لنور یستدع بہ، یا رسول اللہ آپ ایسا نور ہے اللہ کا، آپ کی ذات ایسا نور ہے کہ آپ سے نور لے کر، خیرات لے کر ساری کائنات چمکتی ہے. بولے ہر کوئی آپ سے خیرات لے رہا ہے نور کی، آپ ایسا نور ہیں. وصارم من سیوف اللہ مسلول، آپ اللہ کی تیز دھاری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہ شعر جب سنائے، سرکار اتنا خوش ہوئے کہ اپنے کاندھے مبارک سے چادر نکالی اور حضرت کعب ابن زہیر کی طرف پھینکی، ایسا خوش ہو کر پھینک دی. فرمایا یہ لے، تجھے میں میری چادر عطا کرتا ہوں، اور چادر عطا کر دی. حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چادر مبارک رہی جو سرکار نے ان کو عطا فرمائی. کس شعر پر عطا کی؟ یہ توجہ طلب ہے. جب یہ شعر پڑھ رہے تھے نا، ان الرسول لنور یستدع بہ، جب یہ پڑھے تو سرکار نے، ایک دو صحابہ کچھ قصور کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا ذرا رکو، توجہ. حضور نے فرمایا توجہ. کیا فرق، کیا پڑھ رہا ہے؟ توجہ. سبوں نے توجہ کر لی. فرمایا ارشاد. تو انہوں نے عرض کیا ان الرسول لنور یستدع بہ، یا رسول اللہ آپ اللہ کا ایسا نور ہے جس سے خیرات لی جاتی ہے. جب یہ عرض کیا تو حضور نے اپنی چادر مبارک تحفے میں عطا کر دی. اگر حضور نور نہیں ہے تو پھر سرکار روک دینا تھا نا،
ارے میں تو بشر ہوں، تو نور کیسے بولا؟ بیٹھ جا، یہ رانگ بات ہے۔ تو پتہ چلا صحابی رسول نے ایمان لا کر نعت لکھ دی، حضور کو سنا دی، اور حضور نے اس پر اپنا اسٹمپ لگا دیا اور فرمایا لو تمہیں مبارک ہو سنیو، تم مجھے نور کہتے ہو نا، یہ سب سے پہلے میرے یہ صحابی نے کہا جو میرا جانی دشمن تھا، حالت کفر میں ایمان لایا، اب پکا میرا دوست ہے، یہ مجھ سے عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کا نور ہے، آپ کیا ایسا نور ہے جس سے خیرات لی جاتی ہے؟ اور میں کتنا خوش ہوا، میری چادر تحفے میں عطا کر دی۔ تو جب جب میرا امتی مجھے نور کہے گا خوشی ہوگی، فرما دیا سرکار، خوشی ہوگی، اشارہ دے دیا سرکار نے۔ یہ جو حدیث سنائی امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی، جلد 3 صفحہ نمبر 673 اور حدیث نمبر 6479 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول۔ انہوں نے اور ایک شعر سنا ہے، یا رسول اللہ مجھے بتایا گیا تھا تیرے لیے معافی نہیں رہیں گی، تو گیا بول کے بولے صحابہ اکرام تیرے لیے تو معافی نہیں ہے، تو جانی دشمن ہے نا سرکار کا، اب آ کے رسول پاک سے ملا تیری خیر نہیں ہے بولے۔ تو انہوں بولے شعر میں یا رسول اللہ مجھے خبر دی گئی تھی کہ میرا تو قتل کر دیا جائے گا، مجھے زندگی نہیں ملیں گی، مجھے چانس معافی کا نہیں دیا جائے گا، مگر مجھے یہ امید تھی آپ کے در دولت سے کہ آپ تو بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دینے والے ہیں، تو مجھے بھی ضرور معاف کریں گے، یہی امید مجھے آپ کے پاس لے آئی۔ یہ عرض کی انہوں سرکار کی بارگاہ میں۔ حافظ ابن کثیر نے اس کو بیان کیا جلد 4 صفحہ 33 پر البدایہ والنہایہ میں۔ آخری حدیث سن لو خطاب کی، کیا ہے حدیث پاک؟ اب یہ تو تھے صحابی، اب گھر والوں کی حدیث سنو۔ سرکار کے گھر والے حضور کو کیا کہتے ہیں؟ سرکار کے گھر والے کون ہے؟ یہ سرکار کے چاچا، یہ وہ چاچا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ سرکار کے پاس آئے، عرض کیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ پہ ایمان کیوں لایا؟ سرکار فرمائے کیوں لائے؟ انہوں نے عرض کیا مجھے پہلے سے ہی پتا تھا آپ اللہ کے سچے نبی ہے بولے، بچپن سے جانتا تھا میں بولے۔ تو ایسا کیا دیکھ لیے تھے بچپن سے جانتے تھے؟ تو وہ بیان کیے، حدیث مشکات کی ہے، کیا بیان کرے کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا تھا آپ کی والدہ آمینہ رضی اللہ عنہ آپ کو جھولے میں ڈال کر صحن میں چھوڑ کر گھر کے کام کاج میں لگ جاتی تھی، آپ جھولے میں رہتے، ماہد میں جھولے میں جھولتے جھولتے چاند کی طرف دیکھتے تھے، جدھر آپ انگلی سے اپنے پیر مبارک سے چاند کو اشارہ کرتے تھے نا، چاند ادھر ادھر جھک جاتے رہتا تھا۔ یہ نظارہ میں جب بھی دیکھ لے کے سمجھ گیا آپ ہونا ہو بڑی ہستی ہونے والے، جب آپ اعلان نبوت کرے تو پھر میں سمجھ گیا آپ سچے نبی ہیں، آپ پر ایمان لا لینا چاہیے، اس لیے میں ایمان لایا۔ سرکار کیا فرمائے ان کو؟ یہ سننے کے بعد حضور فرمائے میرے چاچا آپ اتنا ہی جانتے ہیں کہ میں چاند سے جھولے میں کھیلتا تھا، میں صرف کھیلتا ہی نہیں تھا، میں چاند سے باتیں بھی کرتا تھا بولے سرکار۔ یہ بات آپ نہیں جانتے مگر سن لو، میں جھولے میں کھیلتا بھی تھا چاند سے اور چاند سے باتیں بھی کرتا تھا۔ یہ وہ چاچا ہے حضرت عباس۔ اب کیا کر رہے ہیں اب حضرت عباس بن عبد المطلب رسول پاک کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں نعت سنانا چاہتا ہوں بولے۔ کیا بولے یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں نعت سنانا چاہتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنائیے میرے چاچا، کیا نعت شریف ہے؟ انہوں نے بیان کیا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ کیا بولے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی یا رسول اللہ تو آپ کی ولادت کی وجہ سے ساری زمین، کیا بول رہے اشرقت الارض، ساری زمین چمک اٹھی۔ سرکار کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ انہوں یہ نہیں بولے مکہ کی زمین چمک اٹھی، بلکہ کیا بولے ساری زمین چمک اٹھی۔ وضاءت بنورک الافق، آپ کے نور سے سارے طرف جو ہے نا کیا ہے روشنی ہی روشنی تھی، روشنی ہی روشنی تھی آپ کے نور سے۔ یہ شعر سنایا، کہاں پہ سنایا؟
سرکار کے سامنے. حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا. میرے نور سے زمین کیسا چمکی؟ اللہ چمکایا تو چمکی بولو، بولے نہیں بولے سرکار. ایسا نہیں فرمائے میں تو صرف بشر ہوں، میں کیسے چمک سکتا ہوں. بلکہ سرکار فرمائے کہ چاچا آپ جو نعت سنا رہے حق ہے. بلکہ فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ. اب کیا بول رہے ہو نا یا رسول اللہ، ایک تو وہ نور تھا جو آپ کی ذات نور ہے، آپ سے پوری کائنات چمک اٹھی، اور ایک دوسرا نور ہے جو آپ کے ذریعے ہم کو ملتے رہتا، وہ نور ہدایت ہے. بول رہے نا. اور ایک نور گوسا ہے نور ہدایت. ہم وہ آپ کے نور ہدایت میں ہدایت کے راستے حاصل کرتے ہیں. بولے تب یہ انہوں نے کیا کیا، مفہومی سارا بیان کر دیا. یہ طبرانی معجم الکبیر کی حدیث جلد 4 صفحہ 213 صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نور ہے. تب اس آیت شریفہ کی طرف آ جاؤ. قد جاءکم من اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے رسول ہیں. جبرائیل کے بھی رسول ہیں، اسرافیل کے بھی رسول ہیں، میکائیل کے بھی رسول ہیں، اسرائیل کے بھی رسول ہیں. پتہ یہ چلا دھوپ نہیں ہے، چولہے سے بھی گرمی آ رہی، ہیٹر سے بھی گرمی آ رہی ہے. نہیں بولا آپ سیکا لے رہے نہیں لے رہے، اس سے گرمی آ رہی نا آ رہی. تو پھر اب کیسا، چولہے سے بھی گرمی آ رہی، ہیٹر سے بھی گرمی آ رہی، تب اس کو دھوپ نہیں بول رہے. دھوپ میں بھی گرمی ہے، مگر یہ دو دھوپ کا نام نہیں ہے. اب دھوپ کس کو بولتے؟ حالات الگ الگ ہے، پانی میں مل کے پائے جا رہے، لیکن پانی یہ دونوں کو ہٹانے کے بعد اس کی حقیقت الگ رکھتا. سمجھ گئے نا بات آپ؟ ایسے ہی بشر سرکار کی حقیقت نہیں ہے، نور ہونا سرکار کی حقیقت نہیں ہے. نور تو نور والوں کو خیرات دینے ہیں، بشر تو بشروں کو خیرات دینے کے لیے. تو پھر یہ دو سرکار کے کمالات ہیں. یہ بشریت نورانیت کو ہٹا دیے تو اب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی حقیقت ہے. حضور تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. خدا بولے تو مشرک ہو جاتے. حضور تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے وہ جانے کا ہو. یہ سرکار کی حقیقت ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، اور ان دونوں سے بھی ماورا بھی ہیں. اب وہ کیا ہیں، وہ حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا سو والا ہی سنی ہے، جو سرکار کو ہدایت والا بھی نور مانے، ذات کے اعتبار سے بھی نور مانے. صرف نور مانا بشر نہیں مانا کافر ہو جاتا، صرف بشر مانا نور نہیں مانا گمراہ ہو جاتا. تو صحیح ہدایت کا راستہ یہ بشر بھی مانے نور بھی مانے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق و قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ